مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سے مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ جناب حضرت مولانا سالم اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ ایک آواز بآواز بلند نعرہ لگائیں۔ مولانا سالم اشرف صاحب، حضرت مولانا سالم اشرف صاحب، جامعہ ازہر مدارس اسلامیہ۔ حضرات اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے حضرت والا سے قبل، حضرت والا کو دعوت دوں، اس سے قبل مدرسہ حاضری کے دو طالب علم عبداللہ اور محمد ریحان، ان دو بچوں کا مکالمہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی عبداللہ بھائی اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ ریحان بھائی آپ یہ بستہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ بھائی میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ وہاں کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ ریحان بھائی آپ کے مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں حفظ و ناظرہ، عربی و فارسی، ہندی، انگلش اور دینیات سے متعلق تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ذرا آپ مجھے دعائے معذرت سنائے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم بلا کسی تاخیر اور تمہید کے جناب حضرت مولانا محمد سالم اشرف صاحب حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، اور آپ جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف، آپ کے ایمان کی زندہ نشانی ہوگی۔ میں حضرت والا سے بہت ہی مؤدب گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ غفور رحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں ایک بہت بہترین علمی اس گلشن میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی نوجوان اور صلاحیت اور صالحیت سے بھرپور قیادت اور ان کا ڈسپلین اور نظم و ضبط اور یہاں کا نظم و انتظام انتہائی شفاف، مثالی اور قابل تقلید ہے۔ میں یہاں آنے کے بعد ان کے نظم و ضبط اور ادارے کی نورانیت اور یہاں ہونے والے کام کی اہمیت کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اور دعائیں نکلی کہ ہمارے اداروں کے نظام کو اسی طرح سے حساس، باوقار اور نظم و ضبط اور سلیق شعور کی لڑی میں بندھا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ تمام صفات جب مدرسے کے منتظم میں، اساتذہ میں ہوں گی تو یقیناً وہی نور اور وہی اثر طلبہ میں منتقل ہوگا، طالبات میں منتقل ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک بڑا قدیم دینی ادارہ ہے، بڑے بڑے اکابر اہل اللہ یہاں سرزمین للیانہ پر تشریف لائے ہیں اس ادارے کی برکت سے، اور سچی بات یہ ہے عزیزو کہ یہ ہمارے ادارے اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ان کے سالانہ جلسوں کی برکت سے ایسے اکابر اور بزرگان دین ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں کہ جن کو دیکھنے اور ملنے کے لیے دنیا ترستی ہے، اور وقت لے کر ملکوں سے لوگ آ کر ان لوگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ ابھی یہاں شیخ القراء حضرت اقدس حضرت قاری جمشید صاحب صدر شعبہ تجوید دارالعلوم دیوبند تشریف رکھتے ہیں، جو ایک زمانے سے اللہ کے قرآن پاک کی ایسی بے مثال خدمت انجام دے رہے کہ زمانہ اس کا شاہد اور گواہ ہے، اور آپ کو استاد العلماء اور استاد المشائخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت مقتدر علمی اور دینی شخصیت حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جو مسند تدریس پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کے قرآن کے فیض کو ملک میں دور دور تک جاری فرمایا، اور ہزاروں علماء کے آپ استاد محترم ہیں۔ ایسی عظیم شخصیتیں ہمیں ان اجلاس اور سالانہ محافل کی برکت سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں یہاں کی اس مبارک درسگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ دونوں انسانیت کے جو دو پہلو ہیں اور جو صنف ہیں دونوں، یعنی لڑکا اور لڑکی، دونوں پر یہاں بہت نظم و ضبط اور بڑی احتیاط کے ساتھ تعلیمی اور تربیتی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور 22 کے قریب بچیاں الحمدللہ بخاری شریف کے درس سے اور عالمیت کے اس نظام سے فارغ ہوئی ہیں
کہ جس نظام کے بعد اور اس سے منسوب ہونے کے بعد یہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ ایسی اولادوں کے والدین ہیں کہ جن کے قلب کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ملتا ہے۔ اور اس مبارک علمی سند کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان بچیوں کے دلوں سے اس روحانیت کو اور خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور آپ کے قلب اطہر سے بالکل سند متصل کے ساتھ جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہوگا ان کے ساتھ کہیں بھی بیچ میں کٹ نہیں ہے۔ اللہ اس دین کی یہی خوبی اور یہی خصوصیت ہے، جس دین کے پاس سند نہیں ہوتی وہ دین ضائع ہو جاتا ہے، وہ مذہب اپنا وجود اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ آج دنیا میں عیسائیت اور یہودیت بھی آسمانی دین ہے، اور ان کے پیغمبروں کو اپنے زمانے میں وہ پیغمبر برحق تھے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر ہمارا کامل یقین ہے اور ان کے خلاف کوئی گستاخی ہم برداشت نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر برحق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم ذرہ برابر بھی ان کی شان کے خلاف بھی گستاخی یا بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ ان کے یہاں سند نہیں ہے، ان کے دین کا تسلسل اور ان نبیوں کی تعلیمات کا جو بقا ہے وہ سند متصل کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ لہذا عیسائیت نے بھی اپنا وجود کھو دیا اور یہودیت نے بھی اپنا وجود کھو دیا، اور وہ طرح طرح کے ملغوبوں اور بدعات و خرافات کا دین بن کر کے رہ گیا، بلکہ دین کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا انتہائی گویا کہ دین کے لفظ کی توہین ہے۔ لیکن یاد رکھو للیانے والوں، میں آج آپ کو انتہائی صاف گوئی کے ساتھ اور بڑے صاف اور سادہ لفظوں میں صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج کے اس دور میں جو سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انتہائی ترقی کا، اور ایسا لگتا ہے کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا اور جس کو ہم دن رات پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور بچے ہمارے حافظ قرآن ہوتے ہیں، الحمدللہ اس مبارک قرآن پاک میں جو ایک وعدہ فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یا نبی اللہ ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ بھی ہم اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی کا فرمان ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھی آپ پر مکمل کریں گے۔ سمجھے بھائی، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اور دنیا سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف اور ہزارہ عجیب عجیب نعمتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ میرے قرآن مقدس کی گویا کے وعدے کی تکمیل ہے۔ اور آج دنیا کے شباب اس کی ترقی، اس کی رانائی اور اس کے اسباب کی سہولت اور اس مشینری دور کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت میں ترقی کے جوانی پر قائم ہے اور شباب پر یہ دنیا قائم ہے ترقیات کی۔ آج ایسے دور میں جبکہ ہم ترقی کے شباب پر ہیں، جن نعمتوں کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، ان نعمتوں کو ہمارے باپ داداؤں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیسے آپ سفر کی دنیا میں دیکھیں کیسے بیل گاڑیوں سے سفر ہوتا تھا، لوگ گردوں میں اٹھ جاتے تھے اور ہفتہ ہفتہ بھر چلتے تھے، مہینہ چلتے تھے، 10 دن 20 دن چلتے تھے۔ وہی دور آج آیا کہ اس کو گھنٹوں میں، منٹوں میں گویا کہ بدل کر رکھ دیا۔ اسی طرح سے گھروں میں آسائش اور سہولیات کی لائن سے، اسی طرح سے اگر کسی کے پاس کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو اس کے پاس اسے جانا پڑتا تھا۔ آج ایک بند کمرے میں بیٹھ کر آدمی ایک بات کہتا ہے اور انگلی مارتا ہے، اور ودین 10 سیکنڈ کے اندر، 2 سیکنڈ کے اندر، 20 سیکنڈ کے اندر وہ عالم کے ملکوں میں اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے۔
زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف رواں دواں ہے، لیکن للیانے والوں اس سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس ذرائع ابلاغ نے ہمیں جہاں بہت سے منافع پہنچائے، آج ایک بند کمرے میں بیٹھ کر آدمی بینر لگا کر، اور یہ جو آپ کے سامنے مشین لگی ہوئی ہے، یا واٹس ایپ یونیورسٹی یا فیس بک یا اسی طرح سے ٹویٹر وغیرہ جو اس انداز کے اس وقت میں ذرائع ابلاغ ہیں، ان کو استعمال کرے، اور وہ خالی ایک بند کمرے میں ہو، ایک بینر لگا ہے، 5 آدمی اس کے پاس ہیں یا نہیں بھی ہے، خالی مائک ہے، سامنے مشین ہے، اور واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اور یہ اور وہ سب اس کے پاس پروگرام کرنے کے بعد وہ اس پر ڈال دیتا ہے۔ نہ اس کو شامیانوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو پنڈال کی ضرورت ہے، نہ اس کے لمبے خرچے کی ضرورت ہے، وہ ودن 10 سیکنڈ میں ملکوں میں اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں اجلاس ہوا دارالعلوم الشفیہ دیوبند میں، تو دلی تک کی میڈیا آئی ہوئی تھی، الحمدللہ تقریباً 17 ٹی وی چینلوں پہ اس ادارے کے پروگرام کو چلایا گیا۔ ہمارے یہاں مسلم غیر مسلم پنڈت وغیرہ سب آئے ہوئے تھے، ہمارے برادران وطن کے ہندو مہاسبھا کے ادھیکش اور بڑے بڑے حضرات، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ ملک چونکہ رشی منیوں کا ملک ہے، گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، یہاں ہندو مسلم اتحاد کا ملک ہے، اور یہ ملک اگر وشو گرو بن سکتا ہے، یعنی پوری دنیا کو اگر لیڈ کر سکتا ہے، تو یہ مسلم کی طاقت ہندو کے ساتھ محبت کی اور ہندو کی طاقت مسلم کے ساتھ محبت کی اگر یہ جچتی ہے، چلتی ہے، تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے منافرت، بھید بھاؤ، تعصب اور ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو گئے، تو یہ ملک اپنے وجود کو کھو بیٹھے۔ میں آپ کو اسی نتیجے پر لانا چاہتا ہوں کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے یقیناً پورے عالم کو ایک مٹھی میں لا کر ایک گاؤں کی طرح کر دیا۔ جیسے آج یہاں للیانہ میں جلسہ ہو رہا ہے تو پورے ملک، پورے للیانہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے آج امریکہ میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اور اسے واٹس ایپ پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چند سیکنڈوں کے اندر آپ کے للیانہ میں پہنچ جاتی ہے، میرٹھ میں پہنچ جاتی ہے، دیوبند میں پہنچ جاتی ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ ایک مٹھی میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ ایک گلوبل ولیج، یعنی پورا عالم ایک گاؤں کی طرح ہو کر رہ گیا۔ یہ ترقیات، ان ترقیات کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن للیانے والے میں صرف آپ کو ایک ہی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آئی اور یہ ذرائع ابلاغ آئے تو ہمارے اوپر ایک دوسرے کا کلچر کھلنے لگا۔ عرب میں لوگ کیسے رہتے ہیں ہمیں معلوم ہونے لگا، یورپ میں لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کا اسٹائل کیا ہے، ان کا لائف اسٹائل کس انداز کا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ انڈینز کا ان کو معلوم ہوا، ان کا ہمیں معلوم ہوا، اور ہم ایک دوسرے کی نقالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ جو کہ سراپا ننگے دیش ہے، وہاں لڑکی ہو لڑکا ہو، بلکہ لڑکا زیادہ کپڑے پہنتا ہے، لڑکی سے کم پہنتی ہے۔ لڑکی وہاں ذرا سے نیکر میں، ذرا سی بھرا وغیرہ، اور بس باقی پورا جو ہے وہ خالی ہوگی، اور جو لڑکے ہیں بیچارے وہ ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ تو جتنی چیزیں ان سے ہم تک آئی، تو ہمارے یہاں جب ہم ہائی ٹیک شہروں میں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے نیکروں میں بائک چلا رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑا اور ان کے کلچر کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے یہاں سے بھی، ہمارے سماج سے بھی برقع اترا، آہستہ آہستہ لباس تنگ ہوا، پھر لباس اور چھوٹا ہوا، پھر وہ لباس اتنا تنگ ہوا کہ ہمارے جسم کے بچیوں کے اعضاء چمکنے لگے، پھر آخر اس میں اور بربادی آئی کہ وہ لباس چھوٹا بھی ہو گیا کہ جو جسم براہ راست دکھنے لگے۔
یعنی گویا ان کا کلچر ہماری لڑکیوں میں بھی پہنچا اور ہمارے جوانوں میں بھی پہنچا۔ آج کل آپ کسی جوان کو دیکھیں کہ اس کی پینٹ یہاں سے پھٹی ہو، یہاں سے پھٹی ہو، یہاں سے پھٹی ہو، اور اس کی ران دکھ رہی ہو، ارے میاں اتنی کمزور پینٹ پہن رہے ہو آپ۔ میں ٹوک دیتا ہوں ذرا تمسخر کے انداز میں، میں نے کہا یار تم بہت غریب آدمی ہو، 3-4 جگہ سے تمہاری پینٹ پھٹ رہی ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ حضرت فیشن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی باڈی کو دکھانا یہ کیا ہے؟ فیشن ہے۔ وہ انگریز عقل و مذہب سے دور یہاں سے نکالتے تھے، یوں پیچھے سے ہاتھ دے کر بٹوا پیسے کھاتے۔ تو حضرت مولانا حنیف صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ پیچھے سے پینٹ میں سے بادام نکال کے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ مقام تو گندگی کا ہے، لیکن یہ آدمی وہاں سے نکال کر کیسے کھا رہا ہے؟ لیکن ہم آ گئے اس پر، اس لیے کہ یہ ان کا کلچر تھا جو اس میڈیا نے اور اس واٹس ایپ نے، یونیورسٹی نے ہمیں دکھایا، اور ہم آہستہ 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 اس کلچر کی طرف کو کیا کرنے لگے؟ جانے لگے۔ اب سے چند سال پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں جو ہے بائک چلا رہی ہیں، لڑکیاں کاریں چلا رہی ہیں، اور وہ آزادانہ جس سے چاہے ملتی ہے، جا کر جہاں چاہے بیٹھتی ہیں، جہاں چاہے انجوائے کرتی ہیں، اور ماں باپ کی عزت کا نیلام اور کباڑہ کر دیتی ہے۔ لیکن ماں باپ بیچارہ پریشان ہے۔ اس فیشن کو انہوں نے دیکھا اور وہ بھی اسی طریق پر آ گئی، اور اچھے خاصے دینی گھرانوں کے یہاں بھی یہ بے حیائی پہنچ چکی ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں محترم بزرگوں کہ جب اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو متحد کیا اور ہم زندگی جینے میں اپنے غیروں کے ساتھ ان کے طریقے کو اختیار کرنے لگے، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں اور رہن سہن میں، حتیٰ کہ تجارت میں۔ اب تجارت دیکھو، ایمان والے کو حکم ہے کہ وہ دھوکہ نہ دے، ایمان والے کو حکم ہے کہ وہ نمک جیسے آٹے میں ہوتا ہے اتنا نفع لے، اللہ اس میں برکت رکھیں گے، رشوت نہ لے، سود نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، ان برانڈ کو برانڈ بتا کر نہ بیچے۔ لیکن چونکہ وہ برابر میں ایسی مارکیٹ میں رہتا ہے کہ جہاں ایسی قوموں بھی رہتی ہیں کہ جن قوموں کے یہاں سود لینا کوئی جرم نہیں ہے، یا رشوت کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جھوٹ بول کر بیچنا کوئی اہم تاکیدی حکم نہیں ہے کہ اس کا کوئی ممانعت ہو۔ اس نے بیچارے نے ان کو دیکھا تو یہ بھی اسی کلچر کا کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ شکار ہو گیا۔ یاد رکھیے اس فتنے نے جو اندر سے جنم لیا ہے، اللہ اکبر، ایک جملہ سالم اشرف قاسمی کا یہ یاد رکھیے کہ جب ہم رہن سہن میں، بازاروں میں، جب ہم میل ملاپ میں، غمی خوشی میں دوسروں کا کلچر اختیار کریں گے، ارے میاں ان کے یہاں لوگ کھانا کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کون دسترخوان بچھاتا پھرے گا اور کون جو ہے ٹیبل لگائے گا، چلو یوں ہی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا بھی تو بزنس اچھا چل رہا ہے نا، چلو ہم بھی اسی طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں، غیر برانڈڈ مال لاؤ، برانڈ والا بنا کر بیچو، اور برانڈ والا کہہ کر اور جھوٹ بول کر سامنے والے کی آنکھوں میں دغا اور گویا کہ وہ دھول جھونک کر بیچو۔ جب یہ ہمارا مزاج اس سماج کا، اس مسلم معاشرے کا بن جائے گا تو یاد رکھو مسلمانوں، پھر آہستہ آہستہ ہم اندر سے یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ ہماری روحانیت یعنی ہمارا مذہب اور ہماری روح بھی اسی سماج سے، اسی طریقے سے اور اسی کلچر سے متاثر ہو جائے گی، اور ہم اندر سے ایمان نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، یعنی اللہ کی ذات عالی پر توکل، اسی سے ملنے کا یقین، اس کی عبادت میں حلاوت و لذت، اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں حلاوت، عبادت کا شوق و ذوق، تنہائیوں میں رب کے سامنے مانگنا، یتیموں غریبوں بیواؤں پر رحم کھانا، بھائی چارہ اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرنے کے بجائے اس کا احترام باقی رکھنا، اس کی عزت نفس کو باقی رکھنا، خدا کی قسم یہ ساری صفات آہستہ آہستہ
ہم میں منتقل نہیں ہوں گی بلکہ نکل جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ظاہر کو اللہ کے دین کے دشمنوں اور انسانیت کے باغیوں اور اسلام کے باغیوں کے ساتھ اپنے ظاہر کو کر لیا ہے، اور ظاہر جیسا ہوگا آہستہ آہستہ باطن بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ ایک بنیادی بات تو یہ یاد رکھو کہ آج جو ہمارے اندر سے اتنے جلسے بھی ہوتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حاجی حج بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن دوستو بڑی عجیب بات ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود جب وہ معاشرت میں پہنچتا ہے، جب وہ جو ہے بازار میں پہنچتا ہے، جب وہ اپنی غمی شادی میں آتا ہے، تو پھر اسے نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ اسے قرآنی تعلیمات یاد رہتی ہے، نہ اسے بزرگوں اور عالموں کا بتایا ہوا طریقہ یاد رہتا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے اندر کی روح کو مست کر دیا ہے، زنگ آلود بنا دیا ہے۔ اب اس کی طبیعت اندر سے خدا کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کو نہیں کرتی، قرآن پر چلنے کو نہیں کرتی۔ اب اس کی اندر سے طبیعت بزرگان دین کی بات کو ماننے کو نہیں کرتی ہے۔ اب تو بیچارہ دنیا داری کے لیے، ابھی میں میرٹھ میں تھا جلسے میں، تو ایک صاحب کے یہاں ناشتے کے لیے گئے، تو کسی نے ذکر کیا کہ حضرت ابھی ان کے یہاں شادی ہوئی، اور انہوں نے ان کے لڑکے کی سالی نے گولڈ واٹر پلایا ایک گلاس میں، سونے کا پانی۔ کہاں کا پانی بھائی؟ سونے کا پانی پلایا۔ یہ اس برادری میں رسم ہے۔ اور سونے کا پانی پلانے کے بعد اس لڑکے نے اپنی سالی کو 11 لاکھ روپے دیے گولڈ واٹر پینے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 180 کھانے تھے اس شادی میں۔ اب جب وہ کھانا جو لوگوں نے پھینکا اس کو اکٹھا کیا گیا تو ڈھیر تھا وہ لگا ہوا، تقریباً 1 بگھی کے برابر جتنا مال آنا چاہیے اتنا مال بچے ہوئے کھانے، پھینکے ہوئے کھانے کی شکل میں وہاں منڈپ میں موجود تھا۔ یہ شیطانیت کا عمل جو اللہ کی نعمتوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، مسلم قوم میں کہاں سے آیا؟ دوستو یہ جو ہمارا ظاہری کلچر ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا اور ایک دوسرے کے کلچر کو لینے کا، اس نے ہمیں اندر سے ایمان اور یقین کی دولت سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اندر سے مومن نہیں رہے، بس ظاہر کے مسلمان ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ جب دیہات کے لوگ، منافق لوگ آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یوں کہا کرتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو خدا کے قرآن میں آیات اتری اور فرمایا گیا کہ یوں مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یعنی ہم ظاہر کے مسلمان ہیں، ایمان اور یقین دل کی باد بہاری میں ابھی اندر سرایت نہیں کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں اس وقت میں ہمیں اس بات کی، اس حق و باطل کی آمیزش کے دور میں یہ بات پہچان کرنی پڑے گی کہ اتباع کے لائق اور اس دنیا کی قیادت اور اس دنیا کو انسانیت کے صحیح اصول دینے کے لائق اگر کوئی مذہب ہے تو خدا پاک کی قسم وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ عالمی مذہب وہی بن سکتا ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو، جس کے اندر بھید بھاؤ نہ ہو، جس کے اندر تعصب نہ ہو، جس کے اندر عصبیت اور تفرقہ، ایک دوسرے کے گویا کے سر پہ آزار ہونا، ایک دوسرے کو ستانے کے آدار در پہ ہونا، جس کے اندر یہ صفت نہ ہو اور وہاں شخصیت پرستی نہ ہو بلکہ مذہب کے اصولوں کا احترام ہوتا ہو، وہی مذہب اس دنیا میں عظمت کے لائق ہے، اتباع کرنے کے لائق ہے، وہی مذہب اس دنیا کو روشنی دکھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، بھائی مائک تھوڑی آواز کھینچ رہا ہے، وہ تھوڑا بھائی جان وہ کرو، تھوڑی سی اس کی ایک کو صحیح کرو، بہت دقت ہو رہی ہے۔
جب ہم اللہ کے قرآن پاک کے تناظر میں مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں تو مذہب اسلام نے دیکھو تفرقہ کن بنیادوں پر ہو سکتا ہے. مثلا ہم اپنے ہندو بھائیوں کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو برا بھلا کہیں اور ان کی جو شیوخ ہیں ان کے جو بڑے ہیں ہم ان کو جن کو وہ پوچھتے ہیں ہم ان کی برائی کریں, ان کو گالی دیں, ان پر تانے لگائیں, ان کو بے عزتی کریں, تو یہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں بلکہ اختلاف پیدا کرے گا. یا اسی طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے میں جس کو مانتا ہوں میں اسے تسلیم کروں اور آپ جس بزرگ کو جس اللہ والے کو مانتے ہیں آپ اس کو مانیں, میں جس کو مانتا ہوں آپ انہیں برا کہیں, آپ جس کو مانتے ہیں میں انہیں برا کہوں. تو اس بنیاد پر آپس میں ہمارے کیا ہوگی, تفریق ہوگی. خدا کے قرآن نے اس بات کی جڑ کاٹ دی اور فرمایا دیکھو تمہارا جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ وطن ہو سکتا ہے, اختلاف کی بنیاد تمہارا رنگ ہو سکتا ہے, تمہارا اختلاف کی بنیاد برادری ہو سکتی ہے, اختلاف کی بنیاد پیشہ ہو سکتا ہے. یاد رکھو ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, ہمارے نزدیک تو یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ جو ہماری عبادت کا پابند ہوگا, اپنی آنکھوں کا احتیاط کرنے والا ہوگا, اپنی زبان کا احتیاط کرنے والا ہوگا اور اپنی فکر کا احتیاط کرنے والا ہوگا, اور جو اپنے کردار و عمل سے اللہ کا خوف اور خشیت کی مثال پیش کرے گا, وہ کالا ہو جب ہمیں پیارا ہے, وہ غریب ہو جب ہمیں پیارا ہے, وہ مالدار ہو جب ہمیں پیارا ہے, وہ عالم ہو جب ہمیں پیارا ہے, اور اگر وہ اس کردار کا حامل نہیں ہے اور وہ اس دنیا کا بادشاہ بھی ہے لیکن ہماری نظر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو یہ خوبی دے کر کے بھیجا ہے کہ مذہب اسلام نہ کل نفرت پھیلاتا تھا, نہ کل دہشت گرد تھا, نہ آج دہشت گرد ہے, اور نہ قیامت تک دہشت گرد ہو سکتا ہے, نہ یہ نفرت پھیلا سکتا ہے. اس لیے کہ ہمیں قرآن نے یہ کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے ایمان والو تم کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہا کرو, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے, تو گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہلوانے کا ذریعہ کون بنے گا, تم بنو گے. اس لیے ہمیں تفریق نہیں سکھائی, ہمیں اجتماعیت سکھائی. ہمیں کہا گیا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل, ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا یعنی ہمارے نبی کے اوپر, اور جو ہمارے سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا یعنی ہم اسے بھی حق مانتے ہیں, اور ہم جو ہے ان کو بھی حق مانتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوا. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک یہودی کے شو روم پہ گئے, تو اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اور ہندوستان کے بڑے عالموں میں ہیں اور اپنے وقت کے بڑے صاحب علم و معرفت حضرات میں سے ہیں, لوگوں نے تعارف کرایا, تو وہ یہودی بڑے احترام سے ملنے آیا اور اپنے شو روم میں لے جا کر جو چیز آپ کو اس وقت خریدنی تھی وہ سب دے کر کے یہ کہا کہ میں اب آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں. تو آپ اس کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو آپ دشمن ہیں اور ہم دوست ہیں, آپ دشمن ہیں اور ہم کیا ہیں, دوست ہیں. تو یہودی چونکا کہ میں دشمن کیسے ہوں اور آپ دوست کیسے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہمارے یہاں مذہب میں تعلیم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہماری سر آنکھوں پر ہے, ہم اس کو جلیل قدر پیغمبر مانتے ہیں, ہم اپنے قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ کو کوئی بے ادبی گستاخی کر دے تو ہم اس کا سینہ پکڑ کر اور اس پر چڑھ بیٹھے اور ہم اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہودی ہیں اور آپ جب تک ہمارے پیغمبر کو گالی نہیں دو گے,
برا بھلا نہیں کہو گے، ان کا انکار نہیں کرو گے نبوت کی، تو تم یہودی نہیں بن سکتے، تو تم دشمن ہو اور ہم دوست ہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور کتاب توریت کو حق مانتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں حق کتاب تھی، حق پیغمبر تھے۔ اس کے بعد کہا آپ نے کہ آپ جو ہیں ہمارے مذہب کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتے اور آپ اس کو اتباع نہیں کرتے، لیکن ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو ایسی باتیں تھی جن کو قرآن پاک نے نقل فرمایا، ہم ان باتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس یہودی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے پیغمبر جس وقت دنیا میں تھے تو آپ نے ان کی باتوں کو ایک نظام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا، اور ہم آج تک اپنے نبی کی بات کو پڑھاتے آ رہے ہیں، سمجھاتے آ رہے ہیں، اور ہمارے سارے مدارس جو ہے وہ اسی کا مرکز ہے۔ اس لیے مذہب اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن آپ کا مذہب سکڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو پڑھنا پڑھانا اور خدا کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا، یہ اس مذہب کی وہ عظیم خدمت ہے جو ساری دنیا میں اس کے نور کو پہنچا رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس بات کو دل کی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیجئے، اپنے لباس کا بھی خیال کیجئے، اپنے گھروں میں پنپنے والی آزادانہ جو ذہنیت ہے اور جو عیارانہ اور بے حیائی کا ماحول جو محلوں میں، گلیوں میں، علاقوں میں اس موبائل نے، اس سائنس نے اور اس ٹیکنالوجی اور ترقی کے دور نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے واسطے اس پر دین کی گرفت لائیے، روحانیت کی گرفت لائیے، اہل اللہ کی صحبت کی گرفت لائیے، اور اللہ کے واسطے اس ماحول کو آزادانہ اور بے فکرہ ہونے سے بچائیے، ورنہ تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ابھی تو ہم ظاہراً مسلمان ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے اس طور طریق کی اور آزادانہ معاشرت پر اگر ہم نے قدغن نہ لگایا، دین کا بریک نہ لگایا، اور اہل اللہ کی صحبت اور ان مدارس اسلامیہ کے فروغ کی محنت ہم نے نہ کی، دعوت اور تبلیغ کے فروغ کی محنت ہم نے نہ کی، تو یاد رکھو یہ ہماری اندر کی طبیعت ظاہرداریوں سے اور ذہنی اور فکری ارتداد سے متاثر ہو کر ہم اپنے ظاہر کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک شبنم شیخ ممبئی سے چلی اور وہ رام جی کے درشن کے لیے جہاں کہاں آئی، ایودھیا میں، بہت سے لوگ ناچ ناچ کر داڑھی رکھ کر کے کہہ رہے تھے رام راجیہ چاہیے، رام راجیہ چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رام جی کی کتابوں میں جو اچھی باتیں تھی ہمیں انہیں سویکار کرنا چاہیے، یہی ہمارا مذہب کہتا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجاہ نے کہا، لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ رام جی اور رام کرشن ہو سکتا ہے اپنے وقت کے اوتار ہوں، لہذا ان کی کتابوں میں کچھ باتیں اچھی بھی ملتی ہیں، ان کو لے لینا چاہیے، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ لے لینا چاہیے، لیکن جہاں تک مسئلہ آئے ہمارے عقیدے پر صدقہ، جہاں پر مسئلہ آئے اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ہونے کا، رام جی بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے وچار، بہت اچھے خیالات اور بہت اچھی ان کی فکریں تھی، لیکن جہاں آ جائے عقیدے کی مسئلہ، شرک کا مسئلہ، اللہ کی ذات، صفات اور توحید جہاں ہمارے ایمان کو متاثر کر دے، وہاں ہم قرآن کے اس فیصلے پر کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان کریں گے لکم دینکم ولی دین۔ بھائیو، اے ہمارے غیر مسلم بھائیو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارے لیے ہم تمہارے دین کو برا نہیں کہتے، تم ہمارے لیے ہمارے دین کو برا مت کہو۔ سیکولرزم اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنی ٹوپی اتار دے، اپنی ذاتی شناخت کھو دے اسلام کی، اپنا چال چلن کھو دے اور اپنی تہذیب کو کھو دے، اور نہیں جیسے مشرکین کر رہے ہیں، جیسے یہودی کر رہے ہیں، جیسے عیسائی کر رہے ہیں، جیسے دنیا کا باطل کر رہا ہے،
ہم بھی اپنی توحید و صفات اور اپنے ایمان اور سنت کو چھوڑ کر ایسا کرنے لگے تو یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ کھلا شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں اس سرحد سے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آزادانہ مزاج، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آج بے حیائی کا لباس پہن رہی ہیں اور ہم اس کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، یاد رکھو خدا کی قسم جیسا لباس پہناؤ گے ویسا اندر تیار ہوگا۔ اگر تقوی کا، حیا کا لباس ہوگا تو بچیوں میں حیا زندہ ہوگی، بے حیائی کا لباس ہوگا تو بچیوں میں بے حیائی زندہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس پر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں، اللہ اکبر۔ میں نے ایک تصویر دیکھی فرانس کی، ماں برقعے میں جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ انگلی پکڑ کر جو معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ ذرا سا نیکر اور بالکل ایک ننگے ماحول میں جا رہی ہے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ جب وہاں کے علماء یہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں بچیوں میں حیا پیدا کرو، اپنی جو ہے ماحول میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے علاقوں میں محبتیں زندہ کرو، دینی مزاج پیدا کرو، تو یوں کہتے تھے یہ تو ابھی بچے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ معلوم ہے اس ماحول نے، اس مزاج نے، ایک دن وہ آیا کہ فرانس کی سینکڑوں نہیں کئی سو مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا میسر نہیں تھا، وہاں کوئی دین کی بات بتانے والا میسر نہیں تھا، اور گرناتا اور قرطبہ اور اسد الحمراء کے کھنڈرات، اللہ اکبر، آج یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی تہذیب، نبی کی اداؤں، نبی کی سنتوں اور انسانیت اور ایمان کے صفات سے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایمان کی عظمت سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے اس کا اندر بگڑتا ہے، روح بگڑتی ہے، اور پھر اس کا ظاہر بھی غیروں جیسا ہو جاتا ہے، ظاہر بھی اللہ کے دشمنوں جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ظاہر بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ ایمان کی کسی صفت کو اختیار کرے۔ اس لیے بھائیوں ایسی عظیم صفات کا مذہب اگر کوئی ہے جس نے نہ بھید بھاؤ سکھایا ہو، نہ شخصیت پرستی سکھائی ہو، نہ کسی نے رنگ و نسل کی بنیاد پر بٹنا سکھایا ہو، اس لیے کہ یہ چند بنیادیں ہیں جو ہمیں آپس میں توڑتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر تلک لگا کے جا رہا ہے تو تلک والا اسے کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے چونکہ یہ میرے رنگ میں لگا ہوا ہے، اور یہ ٹوپی والا جو ہے یہ میرے رنگ میں لگا ہوا نہیں ہے اس لیے میرا بھائی نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹی اور اسلام نے کہا کلکم بنی آدم، تم سب کے سب مہادیو کی اولاد ہو، جس کو ہمارے ہندو بھائی مہادیو کہتے ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہو، اور تم سب انسان ہونے میں آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اب اگر تم ایک طرف تمہارے مسلمان کھڑا ہے، ایک طرف ہندو کھڑا ہے، تو ہندو ہمارا بھائی ہے ایک رتبے کے اعتبار سے، وہ انسان ہے، مسلمان ہمارا بھائی ہے، ڈبل بھائی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اگر وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے اندر اور کشش پیدا ہو گئی، وہ ہمارا بھائی ہے تین رشتوں سے، انسان کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے اور رشتہ دار ہونے کی نسبت سے۔ یہ ذہن اور یہ تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے سکھایا تم رنگوں کی وجہ سے مت پٹو، تم وطن کی وجہ سے مت پٹو، تم زبان کی وجہ سے مت پٹو، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر، کلمہ حق کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتحاد کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے رہو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے اندر کا ماحول دیکھتے ہیں تو ہم میں آپس ہی میں کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر
بھائی ہونے کی بنیاد پر ایمان والا ہمیں ایک ساتھ بلا تفریق کے رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں جتنے لوگ آج زیادہ تر جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں، تھانوں میں بند ہیں، ان پہ مقدمات ہیں اور ان پہ طرح طرح کے کیس دائر کر کے اور آج ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، اور ہمارے کاروبار پر جو اٹیک پڑتی ہے، یاد رکھو وہ کسی اور کا قصور نہیں بلکہ ہماری مخبری، ہماری اندر کی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کی سازش اور مکروہ تدبیر، اور دن رات اسے مقدمات میں، عدالتوں میں گھسیٹنے کی جو ہمارے اندر ایک آگ ہے، اس آگ نے ہمارے معاشرے کو خدا کی قسم اندر سے رسوا کر کے رکھ دیا، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں ایک دن دیوبند سے نکل رہا تھا تو ہمارے مدرسے کے پاس پولیس چوکی ہے، تو چوکی انچارج کھڑے تھے، وہ ہمارے مدرسے میں کئی دفعہ پروگرام میں آئے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا مولانا جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ دیا، کہاں جا رہے ہیں گرو جی؟ میں نے کہا جی میں ایک جگہ پروگرام میں جا رہا ہوں بجنور، اور وہاں سالانہ جلسہ ہے اور سماج کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ بیان اور پروگرام ہونا ہے۔ تو جو بات انہوں نے کہی ہے مجھ سے کان میں، آہستہ اندر کر کے گلاس میں یوں کہا، مولانا آپ اتنی دور جا رہے ہیں بیان کے لیے، اپنے یہاں کی ان عورتوں کی بھی خبر لے لو جو سٹا لگاتی ہیں، نشہ بیچتی ہے، اور سب سے زیادہ پولیس کے یہاں مخبری تمہارے دیوبند میں عورتیں کرتی ہیں۔ کون سا اسلام فالو کرتے ہو؟ تو میں نے ایک دم ان سے یہ لفظ پوچھا، میں نے کہا مخبری غیر مسلموں کی کرتی ہے یا مسلم عورتیں اور مسلم نوجوان اور مسلم بوڑھے مسلمانوں کی کرتے ہیں؟ تو معلوم ہے اس کا جواب کیا تھا؟ مولانا ہمیں کیا پتا تم کیا کر رہے ہو، تمہارے بارے میں ساری معلومات جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں یہاں سے، طالب علم ہو، عالم ہو، یا مولانا کلیم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جتنے لوگ پکڑے گئے سب مسلمانوں کی مخبری کی وجہ سے۔ جلسوں میں بیٹھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف مسئلے کا حل ہے اپنی زندگیوں کے گریبان میں جھانکنا۔ مجھے یہاں کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری کا، مخبری کا، اپنے بھائیوں کو عدالت میں کھینچنے کا، کیونکہ زمین ہے نا یہاں، میں بھی زمین والے کا بیٹا ہوں، ہمارے مزاج بڑے اکھڑ ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے 2 بیگھے زمین ہی تو جائے گی، اسے ناک کے چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی عبدال نہیں ہے۔ ہائے ہائے، خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کو رسوا کرنا خدا کی قسم کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے زیادہ بدترین عمل ہے۔ روز ہماری داڑیاں کھینچی جا رہی ہیں، نشانے لگائے جا رہے ہیں، مال اور دولت اور فیکٹریاں اور کارخانے کڑکی کیے جا رہے ہیں، اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری لگائی ہوئی آگ۔ اللہ کے واسطے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قوم کا سب سے زیادہ کمین اور ذلیل ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کو رسوا کرنے کے لیے اس کے اندر کا حال کسی اور کو پہنچائے۔ میرٹھ میں تھا میں بھی چند دن، میرے خیال سے 10 مسجدوں میں اصلاحی بیان ہوئے، تو جب اندر جاتے تھے لوگوں کے قریب ملتے تھے، جوانوں سے ملتے تھے، اوئے ہوئے یوں کہا مولانا یہ جو ہمارا بازار لوٹا ہے سب صرف 500 روپے 1000 روپے پولیس کی مخبری کی وجہ سے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں نے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ رہنا سیکھو، رہنا، ورنہ دنیا تمہارے وجود کو خدا کی قسم ختم کر دے گی۔ قرآن کے اور اسلام کے مذہب کے مزاج کو سمجھو،
مذہب نے ان دیواروں کو ہی ختم کر دیا کہ جس کی بنیاد پر انسانوں میں آپس میں تفریق ہوتی ہے، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ ہم ہندوستان میں بہت اچھا علاقہ ہے، ہم یہیں کے لوگوں سے محبت کریں گے، عرب والوں سے نفرت کریں گے، ملیشیا والوں سے نفرت کریں گے، یورپ والوں سے نفرت کریں گے۔ نہیں، قرآن نے کہا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اسلام پایا جاتا ہے، ہر ملک میں ہر مذہب پایا جائے ایسا ممکن نہیں۔ آپ ہندو مذہبی دیکھیے، چند ایک دو چار ملکوں کے علاوہ، آسٹریلیا ہے، آپ کا نیپال ہے، ہندوستان ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہیں نہیں، اپنی پرے نہیں کھول سکا۔ لیکن اسلام نے چونکہ کہا تھا لوگوں نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر مت بٹنا، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جانا۔ یہی وجہ ہے آج یورپ میں جاؤ گے امریکہ، وہاں کا امام بھی پڑھتا ہوا ملے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بھلے ہی اس کی زبان انگریزی ہو، لیکن جب زبان قرآن پڑھے گا نماز میں تو کیسے پڑھے گا؟ عربی ہی میں پڑھے گا۔ یہاں کا قرآن اٹھاؤ، پہلے صفحے پر الحمد شریف ہے۔ امریکہ میں چھپنے والے قرآن کو اٹھاؤ، پہلے صفحے پر الحمد شریف ہے۔ آذربائیجان، جاپان میں چھپنے والے قرآن کو اٹھاؤ، پہلے صفحے پر الحمد شریف ہے۔ یہ وجہ ہے، یا کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ انسانوں میں، نہ تہذیب میں، نہ تعلیم میں، نہ نبی کی سنت میں۔ سنت کی تو تعریف ہمارے حضرت اقدس مفتی اعظم مولانا محمود صاحب، مفتی اعظم محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بدعت کی تعریف ہے کہ بدعت ہر علاقے کی الگ الگ ہوگی، اور سنت ہر علاقے میں ایک ہی ہوگی۔ پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ آپ یہاں سنت پر عمل کریں گے تو یہی سنتیں ہوں گی۔ آپ جو ہیں امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلا جائیں، برٹین چلا جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے پانی پینے کی سنتیں، یہی بتائے گا، بیٹھ کر پینا، سر ڈھک کر پینا، ایک سانس میں مت پینا، اور 3 سانس میں پینا، اور سانس لو تو برتن سے علیحدہ منہ کر کے پینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب عالمی مذہب ہے، یہ مذہب آفاقی اور دائمی قیامت تک رہنے والا مذہب ہے۔ اس لیے دوستو، ہم دائمی جبھی بن سکتے ہیں، ہم کامیاب جبھی بن سکتے ہیں جن بنیادوں پر تفرقہ ہوتا ہے، اللہ کے واسطے ان بنیادوں کو چھوڑ دو۔ یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس بنیاد پر میں اس کا احترام کروں گا یا اس کا ساتھ دوں گا، چاہے مذہب کے خلاف ہو جائے، چاہے شریعت کے خلاف ہو جائے۔ نہیں، یہ کافرانہ ذہنیت ہے، یہ مومنانہ ذہنیت نہیں۔ اس لیے بھائیوں، بس میں آج آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اور وہی میں نے کیا کہ اپنے سماج اور معاشرے کو بددین قوموں کے طور طریق سے بچائیے۔ جب ہم ظاہراً ان قوموں کا طریق اختیار کریں گے تو ہم اندر سے بھی انہی قوموں کے طریقوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے، اور ہماری روح بھی روح ایمانی سے خالی ہو جائے گی، ہمارا قلب بھی ایمان کی عظمت سے خالی ہو جائے گا، اور ہمارا ظاہر بھی پہلے ہی بدل چکا ہوگا، اور اندر بھی غیروں کی ظلمت کو اور نحوست کو اپنے اندر اتار لے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اپنے نبی کے سنت کے اتباع پر فوکس کیجئے، توجہ دیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعام سے نوازتا ہے۔ دنیا میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے،
اہل اللہ کی نظر میں اس کی عزت اور ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کے گنڈے، موالی اور انسانوں کی جانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں ان کی اہمیت اور وقت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں ناکام ہونے سے بچا لیتے ہیں، اور آخر جب اس کا سانس ہوگا اس وقت میں اس کی زبان پر کیا ہوگا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوگا۔ تو یہ 4 انعامات ہیں اسوہ نبی کو اختیار کرنے کے، اسوہ دین کو اختیار کرنے کے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے۔ اب یاد رکھو، کیا اس زمانے میں ہم دوسروں کا ظلم کا شکار نہیں ہو رہے ہیں، ان کے طعنوں کا شکار نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر ظالم، بدکار اور خدا کا باغی اور نافرمان ہماری طرف کو اپنی توپوں کا نشان کیے ہوئے ہیں، اور خدا کا نبی کیا کہتا ہے؟ جب میری قوم سنت کو اختیار کرے گی، بزرگوں کی نظر میں محبوب ہو جائے گی، اللہ اسے دنیا کا محبوب بنا لیں گے، ظالموں اور موالیوں اور گنڈوں کی نظر میں اس کی وقت ہو جائے گی، اس کی طرف کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ اس کا رعب اور ایک دبدبہ قائم ہوگا۔ کس کی برکت سے؟ سنت کی برکت سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دبدبہ قائم ہوگا، نہیں صاحب، جیسے غیر چل رہے ہیں اگر ہم بھی ایسا ہی چلیں گے تو ہمارا دبدبہ قائم ہوگا۔ نہیں، ایسے تو رسوائی اور ذلت مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اس سے بچیے، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، داروغہ بنائیے، SSP بنائیے، انجینئر اور ڈاکٹر بنائیے۔ اللہ کے دین اور ایمان و عقیدے اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین ادھیکاری بنائیے، تاکہ فوج میں آپ کے بچے ہوں، پولیس میں آپ کے بچے ہوں، ڈاک خانوں میں آپ کے بچے ہوں، جوڈیشری اور عدالتوں میں آپ کے بچے ہوں، تھانوں میں آپ کے بچے ہوں، فوج میں آپ کے بچے ہوں، تاکہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہوں اور اس ملک کے گیسوں کو سوار رہے ہوں۔ اور کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو کم سے کم تمہارا ادھیکاری ہے، تمہارا فوجی ہے، تمہارا SSP ہے، تمہارا تھانے دار ہے، تمہارا DM ہے، تمہارا SDM ہے، تو کم سے کم اس کے پاس چکے دین ہے، اس کے پاس چکے عقیدہ ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی حمایت کرے گا، اس لیے کہ اس کو آپ نے دونوں چیزیں عطا کی ہیں۔ اور جب کوئی آپ کا آدمی نہیں ہوگا تو آپ کی درخواست کون سویکار کرے گا؟ آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے آپس کی دست گریبانی چھوڑ دیجئے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس کیجئے۔ اور میں کاشتکاروں تمہیں بھی کہتا ہوں، آنے والا زمانہ کاشتکاری کا نہیں ہے۔ کاشتکاری کیا دے رہی ہے، کیا لے رہی ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آگے آنے والا زمانہ ایجوکیشن کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، آنے والا زمانہ ترقی کے دور کا زمانہ ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم نے اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی، اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہیں کی، تو خدا کی قسم ان بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گی۔ تو اللہ کے واسطے اپنی صفوں میں محبتیں زندہ کیجئے، احترام زندہ کیجئے اپنی صفوں میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑھیا انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ جس سے اللہ پیار کرتے ہوں؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ تہجد پڑھتا ہو، جو سب سے زیادہ نمازوں کا پابند ہو، جو سب سے زیادہ تسبیح پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کو وہ ایمان والا سب سے زیادہ پیارا ہے کہ جو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا اپنے بھائی کی طرف سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھ کر کہ میرا سامنے میرا بھائی ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ ایسا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان چند ہدایات پر جب اپنے یہاں کوئی نزاع ہو، کوئی اختلاف ہو، اسے وہاں نہ لے جا کر، حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہیں، آپ کے علاقے میں اور بڑے بڑے عالم ہیں، آپ ان کی ایک کمیٹی بناؤ
جب بھی علاقے کا کوئی مسئلہ ہوگا بھائی ہم مدرسے کے دفتر میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بھائی کا گلا پکڑ کر اور اپنے پیسے کو اپنی دولت کو عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں پڑھ کر ضائع پانی کی طرح نہیں بہائیں گے، بلکہ اس پیسے کو ہم اپنے کو بنانے میں، اپنی نسلوں کو بنانے میں لگائیں گے، اور ہم اپنے عالموں کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسئلوں کو حل کر لیں گے، اپنے جھگڑوں کا حل تلاش کر لیں گے، اور اپنے آپ کو انتہائی حساس اور بیدار مغزی کے ساتھ ملک کی سیاست میں بھی آگے انوالو کریں گے۔ اگر ہمارے ساری برادریوں کے اتحاد سے ہمارا ایک آدمی پردھان بن سکتا ہے، ایم ایل اے بن سکتا ہے، ہماری آواز صدر میں پہنچا سکتا ہے، تو ہم یہاں یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انصاری ہے، یہ گاڑا ہے، یہ راؤ جی ہے، یا تیلی ہے، یا یہ عباسی ہے۔ نہیں، ہمارا ایک بھائی ہے جو ہماری آواز کو پہنچا سکتا ہے، تو ہم سب مل کر اس سیاست کو اپنی پلیٹ فارم کو مضبوط کر لیں گے۔ ورنہ تو بھائی لے کر سہارنپور سے دلی تک ہر ضلع میں ایم پی ایم ایل اے آپ تھے، ایم ایل سی آپ تھے، اور آج دیوبند سے لے کر سہارنپور تک دلی تک تمہارا کوئی ایم ایل اے ہے تمہارا کوئی ایم پی؟ کیوں بھائی ہے؟ ہاں، یہ جو ہماری اندر کی گندی سیاست ہے نا، ارے ایسے کیوں ووٹ دینا ہے، تو جلایا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ ہائے ہائے، خدا کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا، ایسا دین دیا تھا کہ جس دین میں نہ برادری، جس دین میں نہ نسل، جس دین میں نہ رنگ، نہ زبان، نہ علاقہ، نہیں، ایک طاقت، ایک قوت۔ ہم چونکہ وہ نہیں رہے، اس لیے آج ہمارے اوپر چاروں طرف سے ادبار ہے، اللہ کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، شرکیہ عبادتیں پوجائیں ہو رہی ہیں، اور ہم بے حسی میں، جیسے وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے نا بے ہوشی کا، الگ اس کے وقت میں جب آپریشن ہوتا ہے اور آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کاٹا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، کچھ رکھا جا رہا ہے، سلا جا رہا ہے، سب دیکھتا ہے بیچارہ، کچھ بول نہیں سکتا، تو ہم اندر سے مردہ ہو گئے، مردہ، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہماری پیشانی پر کبھی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، ایک دن یہ بے حسی اور خاموشی ہمیں بہت دور اسلام کے نور سے لے جا گرے گی۔ اللہ کے واسطے وقت رہتے بیداری لائیے، اور اپنی صفوں میں محبتیں، اپنی صفوں میں اعمال، اپنی صفوں میں سنت کا اتباع، اپنے صفوں میں علماء کی قدردانی، اور اپنے صفوں میں اپنے بھائی کا اعتماد، وقار اور اس کو آگے بڑھانا کا مزاج بنائیے، ٹانگ کھینچنے کا نہیں، ہاتھ پکڑ کر بلندی پر لے جانے کا مزاج بنائیے، جو مٹی کا مزاج ہے۔ اس لیے کہ مٹی اپنے اندر جانے والے بیج کو بڑھا کر دیتی ہے، آنے والے کو برداشت کر لیتی ہے، اور پنپنے کا، پنپانے کا مزاج ہے مٹی کا۔ ہم سب مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنے کو بھی پنپنے دیجئے، اپنے بھائیوں کو بھی پنپنے دیجئے، اپنے شہر اور وطن اور گاؤں کو بھی پنپنے دیجئے، تاکہ ہم غیروں کے ظلم سے بچ سکے اور غیروں کی زیادتی سے بچ سکے، اور یہ ہماری قوم تباہ ہونے سے بچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔